يفقه قولي يا ربي ولك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. محترم عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ہم سب پر۔ سورہ نوح سورہ 71 ہے اور آیت نمبر 10، 11، 12 آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ ہر دور کے حوالے سے یہ سورت کی یہ آیتیں ہیں، ایسی کارآمد آیتیں ہیں کہ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، فقر و فاقہ ہو، رنج ہو، غم ہو، کوئی بھی کرب ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے 4 نسخے بتا دیے۔ ایسا نسخہ بتایا کہ اگر کوئی شخص ان باتوں پر عمل کر لے گا تو دنیا آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور دنیا میں کوئی ایسی جائز اور حلال خواہش نہ ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ دیکھیں نا، جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے مشکل ہے، جتنے بھی معاملات ہیں وہ میرے لیے اور آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ سارے آسمانوں کا اور زمینوں کا نظام ایک وہی تو چلا رہا ہے، اس کے تصرفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے ساری جتنی بھی پلاننگز ہیں اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ وہ جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اور استغفار ایک واحد سولوشن ہے، استغفار ایک واحد حل ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم کر لے گا وہ دنیا میں بھی مال اور دنیا میں بھی خیر سمیٹے گا، اور آخرت تو ہے ہی اسی کی۔ امام ابن الجوزی اکابرین میں سے تھے اور آپ بڑے پائے کے صاحب علم تھے۔ آپ کی ایک نہیں درجنوں تصانیف تھی۔ آپ نے ایک دفعہ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ لکھا جائے، تو آپ نے ان کی زندگی کے حوالے سے 400 صفحوں سے زائد پوری کتاب لکھ دی، اور کتاب کا نام رکھا مناقب امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فضائل، مناقب۔ اس میں آپ نے امام احمد بن حنبل کے سفر، امام احمد بن حنبل کی قربانیاں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی عبادات اور مرویات حدیث کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک محدث جس کو لقب محدث مل جاتا ہے تو وہ تو اپنے لقب کے ساتھ خود ہی قربانیوں کا ایک مجموعہ ہوا کرتا ہے۔ گھر بیٹھے محدث کا لقب تو نہیں ملتا، قربانیاں ہیں، مشقتیں ہیں، صعوبتیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ سفر پر نکلے آپ۔ اس وقت محدثین کے سفر بڑے لمبے لمبے ہوا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلتے ہیں سفر کے لیے، حدیث کے ایک لفظ کی تصحیح کے لیے، کہتے ہیں کہ 6 مہینہ جانے میں لگ گیا اور 6 مہینہ واپس آنے میں لگ گیا۔ حدیث کے ایک لفظ کی تصحیح، حدیث پوری نہیں، پوری حدیث میں سے کسی ایک لفظ کی تصحیح کرانا مقصود تھا کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا۔ گھر سے نکلتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی
سفر میں تھے, مسجد میں پڑاؤ کرنے کا ارادہ بنا, مسجد میں پڑاؤ کرنے کا ارادہ بنا. نماز عشاء ادا کی اور متولی سے کہا کہ بابو مسافر ہوں, رات یہیں ٹھہرنے کی جو ہے وہ اجازت دے دو, کیونکہ اسلاف کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان کے دور کی مساجد صرف مساجد نہیں ہوا کرتی تھی, بلکہ مسافروں کے لیے ایک ریسٹ ہاؤس کی بھی حیثیت تھی, مسافروں کے لیے ایک پناہ گاہ تھی. وہاں بیٹھ کر جو ہے سارے مسائل حل ہو جاتے تھے, حل کرتے تھے وہاں پر. امام نے منع کر دیا کہ جی رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. کہنے لگے کہ بھائی بڑی دور سے آیا ہوں یار, رات ٹھہرنے کی اجازت دے دو, صبح چلا جاؤں گا. کہا کہ نہیں ہے ہی نہیں اجازت. کہا کہ اچھا ایک کام کرو, مسجد کے اندر کے حصے میں نہیں تو باہر کے حصے میں ٹھہرنے کی اجازت دے دو. کہا کہ نہیں ملے گی اجازت. پھر کہا کہ مسجد کے چبوترے پر بیٹھانے کی اجازت دے دو, مسجد کے باہر جو گیٹ بنا ہوا ہے اسے چبوترا, اس میں بیٹھ جاتا ہوں. اس کو غصہ آیا, اس نے اٹھایا, اس کی ٹانگیں پکڑی اور گھسیٹ کے سڑک پر چھوڑ دیا. اب وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی روٹیاں بنا رہا تھا. اچھا اس دور کے اندر محدثین اعظام رحمہم اللہ کو لوگ چہروں سے نہیں پہچانا کرتے تھے, ان کے ناموں سے اور ان کی اسناد سے پہچانا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کمیونیکیشن کا تو دور تھا نہیں کہ ادھر تصویر کھینچی اور دنیا بھر میں چلی گئی, ایسا تو تھا نہیں, کمیونیکیشن کا دور تو تھا نہیں. اب وہ بطریق جو ہے پہچانتے تھے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ہریرہ سے بیان کیا جو ہے جناب علی. ابو عروہ معمر بن راشد نے بیان کیا جناب علی. حمام بن منبی سے انہوں نے بیان کیا. امام عبد الرزاق سے عبد الرزاق نے بیان کیا. امام احمد بن حنبل سے. تو یہ سند ہوتی تو پہچانا جاتا, لیکن چہرہ کیسے تو پہچانتے نہیں تھے. اب یہاں پر عاجزی دیکھیں, ہمارے وقت کا کوئی علامہ اگر اس طرح کا ہو جائے تو فوراً تعارف سب سے پہلے کروائے گا کہ مجھے پروٹوکول ملے, ہے نا. اپنے نام کے آگے لمبے لمبے اشتہارات, نام کے آگے فلاں 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 فلاں. لیکن اس وقت یہ کچھ بھی نہیں تھا. اپنا نام نہیں بتا رہے کہ میں کون ہوں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوں, نہیں بتا رہے, چھپا کے رکھا. لوگ کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن سے نقصان کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ کمیونیکیشن کا سب سے بڑا نقصان ہی یہی ہے کہ وہ بندے کو ریاکار بنا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب العبد تقی خفی غنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقی بندے سے اور غنی بندے سے, جو دل کا غنی ہوتا ہے, اور اس بندے سے محبت کرتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ میڈیا آپ کو اس میں سے جو خفیون لفظ جو ہے خفیون پر عمل نہیں کرنے دے گا, یہ آپ کو جو ہے نشر کر دے گا, دنیا جانے گی آپ کو. اور پھر ایسی حالت کے اندر اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا, یہ تو بہت بڑا کام ہے. فوائد تو ہیں, نقصان بھی ہے. اب نقصان سے بچنے کے لیے بڑا مضبوط دل کرنا پڑتا ہے بھائی, اللہ سے اخلاص نیت کی دعائیں کرنی پڑتی ہیں. تو اب ہوا یہ عزیزوں کہ وہ روٹی بنا رہا تھا, اس نے کہا کہ بابا جی میرے پاس کرسی لگی رکھی ہوئی ہے, کرسی پر رات گزار لیں. بابا جی رحمہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, کرسی پہ رات گزار لوں گا. اب وہ روٹیاں بناتے ہوئے استغفار میں لگا ہوا ہے, کثرت سے استغفار کر رہا ہے. میرا بھی موضوع استغفار ہے, استغفار کی فوائد, دنیاوی فوائد اور اخروی فوائد. تو اب ہوا یہ کہ وہ استغفار کر رہا ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا استغفار سے کچھ ملا تجھے؟ کہا کہ بہت کچھ مل گیا. اتنا ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی دعا کرنی ہوتی ہے, ہاتھ اٹھانے سے پہلے وہ چیز میرے سامنے آ جاتی ہے, اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں.
کہا کہ ہاں. روٹی پکانے والے نے کہا ہاں. ایک دعا قبول نہیں ہوئی, ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی, اس کا منتظر ہوں. پوچھا کون سی؟ کہا کہ میں نے دعا کی ہے رب کائنات سے, اللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زیارت کروا دے. یہ دعا قبول نہیں ہوئی. فرمایا امام احمد نے کہ اللہ نے یہ بھی دعا قبول کر لی, مجھے گھسیٹ کر تیرے پاس لے آیا, میں آ گیا ہوں تیرے پاس. تو بھائی کون سا کام ہے جو استغفار کی برکت سے نہیں ہوتا؟ کیا فرما رہے نوح علیہ السلام؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, میں نے کہا, فَقُلْتُ میں نے کہا, استغفروا استغفار کرو, ربکم اپنے رب سے, میں نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کر لو. انہ کان غفارا, بہت بڑا بخشنے والا ہے. غفارا مبالغہ, بہت بڑا بخشنے والا ہے. اب تم جب استغفار کرو گے فوائد کیا ہوگا؟ نمبر 1, یرسل السماء علیکم مدرارا, یرسل السماء وہ بھیجے گا آسمان سے, علیکم تمہارے اوپر, مدرارا, مدرار بارشیں. لو بھائی بارشوں کا مسئلہ حل, قحط سالی کا مسئلہ حل, سب مل کر استغفار کر لو, قحط سالی ختم. امام سفیان رحمہ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آتا اور کہتا ہے کہ سفیان بارش نہیں برس رہی, قحط پڑ گئی ہے. فرمایا استغفار کر اللہ کے سامنے. ایک آدمی کہتا ہے سفیان پریشان ہوں, بیمار ہوں. کہا کہ اللہ سے استغفار کر. تیسرا آدمی آیا, اس نے کچھ اور تقاضا بتایا, کہا کہ اللہ سے استغفار کر. ایک اور آدمی بیٹھا تھا, کہا کہ تینوں مسئلے الگ الگ تھے, حل ایک ہی بتایا آپ نے. ہے مسئلے سب کے الگ الگ, حل ایک ہی بتایا. یہ کیا بات؟ بیماریاں مختلف, نسخہ ایک لکھ کے دے دیا, یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ نسخہ تو قرآن میں درج ہے. اس آیت کو پڑھ کے سنا دیا, یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کہا کہ ایک نے آ کے کہا بیمار ہوں, ایک نے آ کے کہا رزق نہیں ہے, ایک نے کہا کہ اولاد نہیں ہے. تینوں کا مسئلہ اس آیت سے دے دیا. بولا ان تینوں کا مسئلہ قرآن بتا رہا ہے سورہ نوح کے اندر کہ اس کا حل ہی استغفار ہے. استغفار کرو, بس اللہ سے بیٹھ کر استغفار کرتے رہو, کثرت سے استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, اللہ معاف کر دے میرے گناہوں کو. بندہ جب اتحیات میں بیٹھتا ہے نا تو دعا کرتا ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگا, میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے, میں نے معاف کر دیا اپنے بندے کو. جا یہ بھی کیا یاد رکھے گا, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت بڑے بڑے ظلم کیے ہیں. فلا یغفر الذنوب الا انت, اللہ میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا ہی نہیں ہے, مجھے کون معاف کرے گا؟ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. کون مجھے معاف کرے گا؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت, اللہ جو میں نے گناہ پہلے کیے, آگے کروں گا, چھپا کر کیے, ظاہری طور پر کیے, سب معاف کر دے. چاہے وہ چھپا ہوا گناہ ہو, چاہے وہ ظاہر گناہ ہو. لوگوں کے سامنے گناہ کر لیے, لوگوں نے چھپ کر گناہ کیے, کیونکہ گناہوں کا ریشو اکثر جو ہے وہ چھپ کر ہوتا ہے نا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, گناہ کر لیا جا کر. کس کو کیا پتا کہ کیا منہ کالا کیا ہے اس نے. اپنے موبائل کا سوئچ جو ہے برائے مہربانی آف کر لیں, یہ سائلنٹ پہ کریں. تو کس کو کیا پتا ہے وہ کیا کر کے آیا. ایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید نے اعلان کیا,
کہ بھائی جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا میں، کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ آئے مختلف قسم کے جو ہے وہ نسخے بتائے، کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، مختلف قسم کے نسخے، مطمئن نہیں ہوئے۔ ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ ہاں میں بتا سکتا ہوں کہ تمہاری مغفرت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، تم جنت میں جا سکتے ہو کہ نہیں جا سکتے، بتاؤ کبھی اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑا ہے کہ جب گناہ کرنے پر پوری طاقت بھی رکھتے ہو اور اس وقت تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو؟ ہارون رشید نے کہا کہ ہاں ایسے بہت سارے مواقع آئے کہ طاقت رکھتا تھا، قدرت رکھتا تھا اس بات کے اوپر کہ میں گناہ کروں، لیکن دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کا خوف غالب آیا اور میں نے اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دیا۔ کہا کہ ہاں تم جنتی ہو۔ کہا کہ دلیل؟ کہا کہ دلیل سورہ زاریات کی آیت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر کر اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے گا، اللہ کے حکم پر چلے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی خوشخبری سنا دے اس کی زندگی میں۔ اور سورہ رحمان میں فرمایا لہو جنتان، ایسے بندے کے لیے تو ایک جنت کی نہیں، اے نبی دو دو جنت کی خوشخبری سنا دے، دو دو جنتیں۔ جنتان تثنیہ ہے، جنات جمع ہے، جنت واحد ہے۔ تو فرمایا کہ استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ تو کہا گیا کہ دیکھو اپنے رب سے استغفار کرو، وہ کیا کرے گا؟ پہلی نعمت یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارشیں برسا دے گا۔ ایسی بارشیں نہیں برسیں گی کہ موسلادھار تو برس گئیں لیکن بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئیں، ایسی بارش نہیں برسے گی۔ ایسی بارش برسے گی کہ ایک جانور بھی نہیں مرے گا، اور آسمان سے جو بارش برسے گی اس کی خیر و برکت کے چشمے جاری کر دے گا اللہ پاک۔ اور جب استغفار کی برکت ہوتی ہے نا، استغفار جب کیا جاتا ہے تو پھر آپ کے جانے سے پہلے میدانوں میں بارش کی دعا کرنے کے لیے آپ کے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کی دعا قبول کر کے آپ کو مستفید کر دے گا بارش سے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب استسقاء میں فرماتے ہیں، امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ بلوغ المرام میں ذکر فرماتے ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے گھر سے نکلے، قید پڑ گیا تھا، بارشیں برس نہیں رہی تھی۔ اب جب بارش کی دعا کے لیے نکلے تو آپ کے ساتھ چرند پرند جن دیو ہیکل، آپ کے صحابہ مخلوقات کے ڈھیر تھے۔ راستے میں گئے، اب نکل گئے جنگلوں کی طرف، فرعا نملہ، ایک چونٹی کو دیکھا، اپنی کمر کے بل لیٹی ہے اور اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف تھی، کہتی ہے اے اللہ، اللہم انا من خلقک، اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہے، تیرے سوا ہمیں کوئی پانی نہیں پلا سکتا۔ سبحان اللہ، ایک چونٹی کو اس بات کی معرفت ہے کہ میرا مشکل کشا کون ہے، وہ اللہ کو پکار رہی ہے، اس کو معرفت ہے، اس کی بندوں کو معرفت نہیں ہے کہ پیدا کرنے والا کون ہے اور بارش برسانے والا کون ہے۔ اے اللہ پانی پلا دے، ہمیں کوئی تیرے سوا پانی نہیں پلا سکتا کیونکہ ہم بھی تیری مخلوق ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا سن لی اور فرمایا ارجعو، واپس چلو، واپس، ہم نے دعا کے لیے آئے، کہا کہ ہاں لقد سقیتم بدعوت غیرکم، واپس چلو، اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اب بارشیں برسیں گی، تمہیں دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب استغفار ہوتی ہے، استغفار کا ورد ہوتا ہے، اللہ سے توبہ اور تائب بندہ ہوتا ہے تو سارے مسائل ایسے حل ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم استغفار کر لو اللہ کے سامنے، تو وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر تیز موسلادھار بارشیں برسائے گا، بڑی نفع بخش بارشیں ہوں گی، تمہارے جانور بھی پلیں گے، تم بھی پلو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام مشکل آسان کر دے گا۔ اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَيُمْدِدْكُمْ، وہ مدد کرے گا تمہاری مالوں کے ذریعے اور تمہاری اولادوں کے ذریعے۔ پہلی بات کیا ہوئی؟ آسمان سے بارش برسائے گا، نفع بخش۔
دوسری بات کیا کرے گا کہ استغفار کی برکت سے تمہارے مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے مالوں کے اندر اضافہ کر دے گا، تمہیں فری پورٹ ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ تم اپنے ملک کو فری پورٹ کرو، تم استغفار کرو بغیر فری پورٹ کے، اللہ تعالیٰ تمہارے ملک کے اندر جو ہے رزق کے دہانے کھول دے گا، رزق کی رزق ہوگا، لیکن کیا ہے؟ استغفار۔ لازم پکڑ لیں استغفار کو، ایسی ندامت ہو گناہ پر، ایسی ندامت ہو کہ اللہ کے سامنے اتنا روئیں، نہیں ہوتا بچہ ماں کے آگے کیسے بل بلاتا ہے، ضد کریں اللہ کے آگے، ضد کریں، گڑ گڑا کر روئیں، خوب مانگے حتیٰ کہ اللہ کو جب ترس آ جائے گا تو کام بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو روزانہ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہ مجھے جہنم سے بچا، اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم کہتی ہے اے اللہ اس کو مجھ سے بچا دے۔ اور جو 3 دفعہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہ مجھے جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ جنت الفردوس کہتی ہے اللہ اس کو میرا وارث بنا دے۔ استغفار کی برکت ہے۔ رات کے وقت نبی سم کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو تو اللہ نے معصوم کر دیا نا، پیارے نبی علیہ السلام تو معصوم ہے، معصوم الخطا ہے، معصوم کر دیے۔ رات کے وقت کھڑے ہیں، حتی توقدمہ، یہاں تک کہ آپ سے سم کے قدم مبارک پر ورم چڑھ جاتا، اور ایک حدیث میں ہے کہ قدم مبارک لمبے قیام کی وجہ سے پھٹ جاتے۔ سیدہ ام المومنین فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے بھی قربان، آمین، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معصوم کر دیا ہے، پھر اتنی عبادت کیوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ اولم اکون عبدا شکورا، عائشہ اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں مجھ پر، نبوت کا عظیم صحرا مجھے دیا ہے، مجھ پر شفقت کر دی، تو میں رات کا قیام کر کے استغفار کر کے اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں، شکر گزار بندہ بنتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، استغفار کی برکت کیا ہوگی؟ استغفار کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالی خوب مدد کرے گا، مال کے حوالے سے مدد ہوگی، جان کے حوالے سے مدد ہوگی، اولادوں میں مدد ہوگی، بے اموالین و بنین، اولادوں کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، بیٹوں کے حوالے سے برکتیں ہوں گی۔ دیکھیں ایک روایت آتی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 10,658۔ ایک شخص تھا حدیث کے مطابق، اس نے جناب علی ایک دعا کی اللہ سے، اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، اللہ مجھے رزق دے، دعا کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ مجھے رزق دے، اللہ مجھے رزق دے، دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس کی بیوی نے چکی پیسنا شروع کیا، تو اس دعا کے سبب کہ اللہ مجھے رزق دے، اس کی چکی کے ارد گرد سارے کٹورے بھر گئے اللہ کی نعمتوں سے اور رزق سے بھر گئے۔ رزق کی برکت، استغفار کی برکت، اللہ سے دعا کی برکت نے اس کو مالا مال کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، پہلی بات فرمائے آسمان سے بارش برسائے گا، دوسری بات بتائے گی تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے، تم استغفار کرو مال تمہیں دے دے گا، تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا، اگر تم کنگلے ہو، اگر تم فقیر اور کلاش ہو، تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے۔ اس کے لیے نکاح بھی ایک زبردست فارمولہ ہے کہ کوئی شخص اگر غریب ہے اور اس کے جو ہے وہ اپنا جناب عالی
رزق میں فراوانی نہیں ہے استغفار بھی کرے اور نکاح بھی کر لے. نکاح کی برکتوں سے جو ہے یغنیکم اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں مالا مال کر دے گا, مالا مال کر دے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, نکاح کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, بہت ڈرتے ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی. آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے 25 سے زیادہ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ بتایا اور یہ بتایا کہ دیکھو رزق میں تمہیں دوں گا, رازق میں ہوں. 25 سے زیادہ مقامات پر, اور صرف ایک مقام پر یہ فرمایا کہ شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ 25 سے زیادہ مقامات جو ہیں ہم نے اس کو بھلا لیا, صرف دماغ میں ایک ہی مقام رہا کہ ہم صرف شیطان کی وسوسے میں آ کے ڈرتے ہیں کہ یا اللہ فقر و فاقہ نہ مل جائے. نکاح کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, کہتے ہیں ابھی پیروں پر کھڑے کب ہوئے ہیں, پالنے سے باہر ہی نہیں نکلتا بیچارہ. 25 سال کا ہو گیا, 30 سال کا ہو گیا, پالنے سے باہر ہی نہیں نکلا, وہ ابھی بیچارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا. پتہ نہیں امی ابو کی ٹانگیں لگائی ہوئی ہیں اس نے, سب کچھ کر رہا ہے, شادی کی بات آئے گی پیروں پہ کھڑا ہی کب ہوا. اور والدین پہ بھی تف ہے, 40 سال کی عمر میں بچے سے کی شادی کر رہے ہیں, جبکہ جذبات سارے جو ہے اس کے جو ہے ناجائز فعلوں میں بہہ گئے. 17 18 19 20 22 سال کی عمر میں جذبات ابھرتے ہیں, یہ ہوتی ہے نکاح کی عمریں. تو ہمارے یہاں تو جناب عالی پالنے سے ہی پیر نہیں نکلے. لڑکیوں کو دیکھیں, ٹکر کا کوئی نہیں ملتا رشتہ, اسٹینڈرڈ کا رشتہ, اسٹینڈرڈ کا رشتہ چاہیے. لڑکی اگر جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے, ایم بی اے کیا ہوا ہے, یا سی اے چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے, یا یہ میڈیکل کر رہی ہے, ایم بی بی ایس, تو اب وہ کہاں سے کوئی عام آدمی سے شادی کرے گی؟ ٹکر کا چاہیے نا, اسٹینڈرڈ. بھائی ڈاکٹر ہوں تو ڈاکٹر کا رشتہ ہونا چاہیے. عام آدمی کو تو نہیں دیں گے نا, یہ پیاز بیچنے والا, آلو بیچنے والا, لوگوں کے سامنے ناک کٹ جائے گی. 1 کروڑ روپے کے حوالے سے خرچہ کیا ہے, اس کو کہاں سے دیں گے؟ اس چکروں میں لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ کاموں کے اندر جلدی کرنے کا حکم دیا تھا کہ جب اچھا رشتہ آ جائے تو شادی کر دو, جب جنازہ تیار ہو جائے تو دفنا دو. دیر مت کرنا کہ بیٹا امریکہ سے آئے گا تو دفناؤ گے, اس کو اس کے انجام تک پہنچا دو. تو فرمایا کہ وہ تمہاری مالوں کے ساتھ مدد کرے گا تم نے استغفار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میں اللہ سے 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں, ایک وفی روایت الاخرى 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. نبی سم کی امتی کچھ ایسے ہیں کہ 12 سال تک انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا, 12 سال ہو گئے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اعلیٰ مقام ہوگا. عبداللہ بن عون رحمہ اللہ کے شاگرد کہتے ہیں استاد محترم کے ساتھ 15 سال رہا ہوں, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے استاد نے کبھی اللہ کی نافرمانی کی ہو, لیکن اس کے باوجود بھی استغفار کی کثرت کر رہے ہیں. ایک تو اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں, اور ایک اپنی امت کو اپنا اسوہ پیش کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوتے ہوئے استغفار کرتا ہوں تو تم پر واجب ہے استغفار کرنا. تو بات کیا بتائی؟ دوسرا وعدہ, مدد کرے گا بھی اموال, مالوں کے ذریعے مال میں انتہائی فراوانی کر دے گا, مال کی ریل پھیل مچا دے گا. وَبَنِينَ, اور تمہیں جو ہے وہ بیٹے دے گا. اس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں. بنین اس لیے استعمال کیا گیا کہ زیادہ تر لوگوں کی چاہتے لڑکوں کی ہوتی ہیں, اس میں بیٹیاں بھی داخل ہیں. اولاد دے گا تمہیں بیٹے دے گا, تمہیں بیٹیاں دے گا. اولادوں کا مسئلہ ہے نا, تو اولادوں کے لیے شہاقق جانے کی ضرورت نہیں ہے. اولادوں کے لیے جو ہے وہ سکھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, مدینۃ الاولیاء جانے کی ضرورت نہیں ہے. اولادیں لینے کے لیے رحمان سے تعلق جوڑنے ضروری ہے. استغفار کر لو, تمہیں اولاد پر اولاد دے دے گا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ صحیح مسلم میں کہتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ بڑی پاک باز عورت تھی, بڑی صابرہ تھی, بڑی شاکرہ تھی, بڑی قانتہ تھی.
صبر کرنے والی، شکر کرنے والی، پرہیزگار عورت تھی، اللہ سے ڈرنے والی اور استغفار کرنے والی تھی، بہت استغفار کرتی تھی اللہ کے آگے، بہت استغفار کرتی تھی۔ رات کے وقت بیٹا مر گیا، طلحہ ان کا جو بیٹا تھا مر گیا، انتقال ہو گیا۔ اب ذہن میں سوچ آئی کہ طلحہ کے ابو آئیں گے، ابو طلحہ پورے دن کے تھکے ہوئے ہوں گے، اور اگر میں ان کو بولوں گی کہ بیٹا وفات پا گیا ہے تو بڑے پریشان ہو جائیں گے۔ پریشان کرنا نہیں چاہتی، خاوند سے والیانہ محبت تھی، لٹا دیا کروٹ پر۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں بھئی بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بڑے چین اور سکون کی نیند سو رہا ہے۔ کروٹ پر لٹا دیا، اب چین اور سکون کی نیند سو رہا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ نیند کی آغوش میں۔ حالانکہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ام طلحہ کی جو ہے وہ نیت یہ تھی کہ چین اور سکون کی نیند سو گیا ہے، دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ دنیا میں کہاں چین ملتا ہے مومنوں کو۔ اب ہوا یہ، رات کے وقت قرابت بھی کی، تعلق بھی قائم کیا۔ کیسی عورت تھی، کیسا جگرا تھا کہ خاوند کی خواہش ایسے موقع پہ بھی پوری کر لی۔ ہمارے یہاں تو خاوند کی خواہش ہوتی ہے اور تھکی ہوئی ہوتی ہے تو عذر پیش کر دیتی ہیں، 100 مسائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر مردوں کو 2 3 4 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت برحمت فرمائی ہے۔ اللہ جانتے ہیں نا۔ اب صبح جب نماز کے لیے نکلے تو کہا کہ سنو ابو طلحہ، ہمارا بچہ مر گیا ہے۔ بولا تم نے مجھے بتایا نہیں؟ کیسے بتاتی، تھکے آئے تھے، آپ کی فکر تھی۔ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا فوت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے رات کو قرابت بھی کی؟ کہا کہ ہاں جی اللہ کے رسول قرابت کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں دعا دیتا ہوں اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے اندر جو اولادیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دے گا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں ایک بیٹے پر صبر کیا، استقلال اور استقامت کی دلیل مہیا کر دی، اللہ سے تعلق جوڑا، ایسی برکت دی اللہ نے اولادوں میں کہ 9 کے 9 بیٹے عنایت کر دیے، اور 9 کے 9 قاری قرآن اور بہترین عالم دین تھے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دے دیتا ہے، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جسے چاہتا ہے لڑکے دے دیتا ہے، اور یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، وہ علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے اور پوری طاقت رکھنے والا اور قادر بھی ہے۔ تو تیسری نعمت کیا فرمائی؟ بے اموالی و بنین، بنین کے ذریعے بھی تمہاری مدد کرے گا، تمہیں اولادیں دے گا، تمہیں بیٹے دے گا، تمہیں بیٹیاں دے گا۔ اور چوتھی نعمت وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ کرے گا تمہارے لیے ایسے باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اس کے معنی 2 ہو سکتے ہیں بظاہر، ایک تو دنیا کے جنتیں اور نہریں، اور ایک آخرت کی جنت اور نہریں ہیں، لیکن معنی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم استغفار کرو گے تو دنیاوی فائدے تو وہ گزر چکے ہیں، آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں جنت کا بھی مالک بنا دے گا، جنت بھی تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، تمہیں دے دے گا جنتیں۔ تو استغفار تو کرو نا، تم تعلق تو جوڑو اس سے، جو تمہارا اور رب کے درمیان جو تعلق ٹوٹا ہوا ہے اس تعلق کو تو جوڑو۔ اور سب سے بہترین تعلق کو جوڑنا اور استغفار کی سب سے پہلی کنجی ہے نماز۔ ارے اللہ تعالیٰ کے آگے 5 وقت جھکو تو صحیح مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ، پھر دیکھو کیا ایمان کی حلاوت آتی ہے۔ دل نہیں چاہ رہا ہوتا نا کہ صبح ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا جائے، صبح بستر چھوڑا جائے، سردیاں پڑتی ہیں، کپ کپاتی ہوئی سردی، ٹھٹھراتی ہوئی سردی ہے، پہلو میں بیوی سو رہی ہے اور کمبل لے ہوا ہے، گدا بچھا ہوا ہے، کیسے میں چھوڑوں؟ لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ اٹھتا ہے اور اٹھتے کے ساتھ ہی کہتا الحمدللہ الذی عافانی جسدی، الحمدللہ الذی عافانی جسدی، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے میرے جسم کو عافیت بخشی اور
وَرَدَّ إِلَيَّ روحی، اور میرے روح کو میرے جسم میں لوٹا دیا، وَأَذِنَ لِذِكْرِهِ، اور مجھے ایک اور مہلت دے دی کہ میں اپنے رب کی یاد کروں۔ اٹھ گیا رات کو، عبادت کرتا ہے، اپنی پیشانی اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے۔ جب بندہ اپنی پیشانی اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے تو وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اے اللہ، میں حقیر، فقیر، ناچیز اور گنہگار اور خطا کار اور سیاہ کار ہوں، اور اللہ تو میرا مالک ہے۔ میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اللہ بس اب تو میری مغفرت کر دے۔ اسی لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رات کو اٹھتا ہے اور جناب عالی صرف جو ہے 10 آیتیں پڑھتا ہے رات کو اٹھ کر، غافلوں میں سے شمار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نکالو اس کو نام غافلوں سے، یہ غافلوں میں سے نہیں ہے، یہ تو ذاکروں میں ہے، اس کا نام لکھ دو جو 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے۔ 10 آیتیں کتنی آسان ہیں، آپ کو سب کو قل اعوذ بفلق اور قل اعوذ بالناس تو یاد ہوگا نا۔ رات کو اٹھ کے 2 رکعت پڑھیں، 1 رکعت میں فلق اور 1 رکعت میں ناس، لیجئے جی یہ 11 آیتیں ہو گئیں، آپ کا نام غافلوں سے ہٹا کر ذاکروں میں لکھ دیا جائے گا۔ اور اگر حدیث میں آتا ہے جس نے اگر 100 آیات پڑھ لی قرآن مجید سے، یہ تو قانتین میں لکھا جائے گا ان کا نام، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑے چہیتے اور فرما بردار ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر 1000 آیتیں پڑھ لے تو یہ تو پھر خزانہ لوٹنے والا ہو گیا، کہ اس کو کسی اتنے بڑے محل میں چھوڑ دیا جائے، چاروں طرف خزانے ہو، چل بھائی جتنا لوٹنا ہے لوٹ لے، یہ تو خزانہ لوٹے گا پھر۔ تو بات تو یہی ہے نا بھائی، استغفار۔ رات کو شادی میں گئے مولانا صاحب ہیں، رات کو جلسہ کیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، رات کو 2 بجے فارغ ہوا اور فجر میں پڑھ رہا ہوں 10 بجے۔ تو وہ سیرت النبی کانفرنس کیا رہی بھائی؟ ایک تو ہم لوگوں کو کانفرنس کا معنی بھی نہیں پتا کہ کانفرنس کیا کہتے ہیں، یہ کانفرنس تھوڑی ہوتی ہے، کانفرنس کا تو انگریزی میں معنی ہی کچھ اور ہے۔ اور اگر اب کانفرنس رکھ بھی لی ہے تو صبح کی نماز تو ہم سب پڑھے نا۔ ایک آدمی میرے جیسا جو ہے ایک طالب علم رات کو 11 بجے 12 بجے 2 بجے تقریر کر رہا ہے، اور اگر میں نے تقریر کی لوگوں کو نیک بات بتائی، بڑا عظیم کام ہے تبلیغ کرنا، اور اگر صبح کی نماز میری نکل جاتی ہے تو پھر یہ نیک کام میرے لیے حجت نہیں بنیں گے، میرے خلاف حجت بنیں گے، کیونکہ میں تو نماز ضائع کر دی۔ تو پھر بات یہ ہے کہ استغفار کرنے کے بعد ایک آیت یوں بتا دی، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ کا وقار ہی غائب ہو گیا، وقار نہیں ہے تمہارے دل میں، اللہ کا وقار نہیں رہا، اور اس نے حالانکہ تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اس سے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا۔ عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں نطفے کی صورت، نطفے کے بعد خون کی پھٹکی کی صورت، خون کی پھٹکی کے بعد گوشت کے لوتھڑے کی صورت، گوشت کے لوتھڑے کے بعد ہڈیوں کی صورت، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنانے کے بعد تمہیں بچہ بنایا، بچہ بنانے کے بعد دنیا میں نکالنے کے بعد جو ہے تمہیں جو ہے وہ جوانی بخشی، جوانی کے بعد تمہیں ادھیڑ عمر دی، ادھیڑ عمر کے بعد تمہیں بوڑھا کر دیا، بوڑھا کرنے کے بعد تمہیں موت دی، موت کرنے کے بعد تمہیں جو ہے قبر میں لے گیا، قبر کے بعد پھر میدان محشر میں اٹھائے گا، پھر اس کے بعد تمہیں جنت کے اندر بھیجے گا۔ یہ تقریباً 13 سے 14 اطوار ہیں جو ہر بندہ اس اطوار پر گزرتا ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اس آیت کو سمجھیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے دل سے اللہ کا وقار نہیں رہا، حالانکہ اس نے تمہیں پے در پے طرح طرح سے پیدا کیا ہے، کتنے اطوار سے پیدا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کی ناراضگی جو ہے اس کے رزق پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس کی دنیا کے عیش و عشرت سے اثر انداز نہیں ہوتی، وہ ناراضگی سمٹ سمٹ کر ایسی ہو جاتی ہے کہ بندہ جس کے اندر جتنی بھی نیکیوں والی خوبیاں ہوتی ہیں وہ نیکیوں والی خوبیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔
آج میں نے نماز چھوڑی تو کل میں زکوٰۃ چھوڑوں گا، کل میں زکوٰۃ چھوڑوں گا تو پھر میں نوافل چھوڑوں گا، میں نوافل چھوڑوں گا تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ چھوڑ دوں گا، تقویٰ چھوڑوں گا تو فاسق اور فاجر ہو جاؤں گا، جب فاسق اور فاجر ہوں گا تو ہر اس کبیرہ گناہ کے اندر ہاتھ ڈال دوں گا کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ شراب بھی پیوں گا، زنا بھی پیوں گا، ایک وقت آئے گا کہ شراب پینا، زنا کرنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ دیکھیں نا، ایک بڑا گناہ ہے، اگر آپ اس کے قریب نہیں جاتے، ایک دو دفعہ کر لو تو پھر وہ بڑا گناہ آپ کے لیے چھوٹا بن جائے گا، اور وہ چھوٹا گناہ اللہ کی نگاہ میں کہ جو ہے وہ آپ کے خلاف بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تو استغفار کے یہ فائدے تھے جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً ذکر کیے ہیں کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے دل سے اللہ کا وقار ختم ہو گیا، حالانکہ اس سے طرح طرح سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی دیکھیں کہ استغفار کر کے وہ کیسے اللہ تعالیٰ کو منا لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، انصاری صحابی غالباً، وہ ایک سفر پر گئے تو کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہم تمہیں جو ہے وہ قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تمہیں مجھے قتل کرنا ہے؟ کہا کہ ہاں قتل کریں گے تمہیں۔ کہا کہ ایک کام کرو، مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو، میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں پھر قتل کر دینا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ اب 2 رکعت پڑھتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور دعا کرتے اللہ مجھے اس پریشانی سے نجات دے دے۔ سلام پھیرا، دیکھا کہ جو قتل کرنے کے لیے آیا وہ خود قتل ہوا پڑا ہوا تھا، اس کی گردن اس کے سر سے، اس کی جو ہے وہ سر جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ تن سے الگ ٹوٹ کر گرا پڑا تھا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، کہا کہ اس کو مار دو جان سے، میرے بندے کو مارنے آیا ہے، میں نے ابھی اس کی موت نہیں لکھی، اسی کی موت لکھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ استغفار کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے، خوب اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، استغفار کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ سارے کام بنا دے گا۔ محمود بھائی کی بیگم کے لیے دعا کی درخواست آئی ہے، دعا کر لیجئے کہ ان کا اللہ تعالیٰ صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بیماریوں کو دور کر دے۔ میرے ایک دوست ہیں بھائی منور، وہ بھی بہت زیادہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں جو قرآن و سنت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔